اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک موٹیویشن ہماری سیریز چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کی تیسری نشست ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیڈنس، سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، دکھ، درد، غم، ہم، پریشانی، جو بھی نام دے دیں اس کو۔ اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے صرف لگائیں کہ میں WHO کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا۔ اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ 280 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ڈپریشن اراؤنڈ دا ورلڈ۔ پوری دنیا میں اس وقت 280 ملین یعنی 30 کروڑ لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہیں پوری دنیا میں، اللہ اکبر۔ اور مزید اس میں لکھا ہوا تھا کہ more than 7 lakh people commit suicide every year due to depression۔ صرف ڈپریشن کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا میں 7 لاکھ لوگ خودکشی کر رہے ہیں ہر سال۔ اور سب سے زیادہ ریشو جو ہے نا سوسائڈ کی اور ڈپریشن کی وہ یورپین کنٹریز میں، یعنی ان ترقی یافتہ ممالک میں ہے، سو کال ترقی یافتہ ممالک جن کو ہمارا میڈیا آئیڈیلائز کر پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض وہاں پر بیٹھے ہیں۔ اور امریکہ کے بارے میں تو یہ رپورٹ آئی ہے کہ 1 in 10 is suffering from depression۔ ہر 10 میں ایک آدمی جو ہے نا 10واں آدمی وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا ان کی فورسز کے بارے میں، ان کی ایئر فورس، نیوی، گراؤنڈ فورسز اور نیٹو فورسز کے بارے میں۔ اس کے بارے میں تو ایک سروے میں لکھا ہوا تھا کہ نیئرلی 1 in 4 ڈیوٹی سولجر از سفرنگ فرام مینٹل النس اور ڈپریشن۔ ہر 4 میں سے ایک ان کا سولجر ایسا ہے جو کسی نہ کسی ذہنی الجھن، بیماری کا شکار ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب یہاں بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ سے پہلے دن سے شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ ایک منٹ کے لیے سوچیں، دنیا کے ٹاپ کے موٹیویشنل سپیکرز، ٹاپ کے سائیکائٹرسٹ، ٹاپ کے سائیکالوجسٹ اس وقت یورپین کنٹریز میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا؟ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا میں ڈپریشن کا سب سے ٹاپ ریشو وہاں پایا جا رہا ہے۔ اگر واقعتاً یہ موٹیویشنل سپیکرز آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے نا تو سب سے پہلے یورپ میں اتنی تعداد نہ ہوتی ڈپریشن کے مریضوں کی۔ یہ سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اگر آپ کو ڈپریشن سے نکال سکتے نا تو سب سے پہلے یورپ کی جو ہے نا جو ٹاپ کے سائیکائٹرسٹ ہیں انہوں نے نکالا ہوتا یورپین لوگوں کو۔ یہ تو چھوڑیں، یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں یہ جایا کرتے تھے نیٹو فورسز کو، ان کے آرمی فورسز والوں کو وہ موٹیویٹ کیا کرتے تھے، تم جنگ جیت سکتے ہو، تم کر سکتے ہو، یہ ہے وہ ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ بری شکست ان لوگوں نے کھائی۔ یعنی اس سے یہ بات جو میں آپ کو پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی پوری فاؤنڈیشن ہی غلط ہے۔ اگر یہ موٹیویشن سپیکرز، یہ سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ اگر کر سکتے نا ایسا، سب سے پہلے یورپ میں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے مین جو ہے نا اس کو سبب کو سمجھنا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ جس انسان نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر دیا نا، اللہ سے منہ پھیر دیا، اللہ کے قرآن سے، اللہ کا انکاری ہو گیا، اللہ کو ایلیمنیٹ کر دیا اپنی زندگی سے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کریں گے، یعنی یہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈپریشن کا شکار، دوسرے الفاظ میں ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ ڈپریشن میں مبتلا کریں گے۔ یعنی میں سن رہا تھا ایک موٹیویشنل سپیکر کو، وہ کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ میں یہ 5-6 سمٹمز پائے جائیں، وہ کہہ رہے تھے اگر فار ایگزامپل آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگ جائے، آپ کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے، آپ کو رشتے نبھانے میں مشکلات ہو، آپ کو فزیکل بیماریاں شروع ہو جائیں، پٹھوں میں درد، جوڑوں میں درد، سر درد، اور آپ سلیپ ڈسٹربنس شروع ہو جائے، تو آپ فی الفور کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں اور آپ نیند کی گولیاں لیں تاکہ آپ پراپر نیند کریں، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ آپ کا ڈپریشن اور انزائٹی کم ہو جائے۔ اب یہ اتنا بڑا ظلم کیا نا انہوں نے، یعنی جو آپ کو حقیقت نہیں بتائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جب ایک انسان کسی ڈپریشن سے گزر رہا ہوتا ہے نا، اور وہ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتا ہے نا، اور وہ اس کو سلیپنگ پلز یا ٹینکولائزرز دیتا ہے نا، تو وہ بندہ پہلے ایک ڈوز لیتا ہے، 1 ہفتہ، مہینہ، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ ڈوز بھی اثر نہیں کرتی، پھر وہ ڈوز بڑھا دیتا ہے، پھر وہ لیتا ہے 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، یہاں تک کہ وہ عادی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جس وقت تک زندہ ہوتا ہے نا وہ ان دوائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سلیپنگ پلز، ٹینکولائزر، یہ دوائیاں لیتا رہتا ہے اور ساری زندگی ان کا محتاج رہتا ہے، اور ڈپریشن سے نہیں نکلتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو نیند آ جاتی ہے ان سے۔ اور یہ کرتے کیوں اس بات کو آپ سمجھیں؟ یہ بہت بڑے ڈرگ مافیا اور یہ ڈاکٹرز کے درمیان میں جو ہے نا ان کی بڑی زبردست آپس میں ایک آپ کہہ دیں کہ وہ دال دلیا جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ان کا۔ یہ مجھے خود ایک ڈاکٹر نے بتائی یہ بات۔ ہوتا کیا، یہ بڑی جو ہے نا یہ میڈیسن کی کمپنیز جو ہیں اور یہ بڑے یہ لوگ رابطے کرتے ہیں ڈاکٹر سے، ان کو اپنی وہ کہتے ہیں آپ ہماری دوائیوں کو ریکمینڈ کریں، وہ ان کی دوائیوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں اور پیشنٹس کو کھلواتے ہیں، اور یوں یہ ہوتا ہے بدلے میں ڈاکٹر کو کبھی ملیشیا کے ٹور، کبھی سنگاپور کے ٹور، کبھی ٹرکی کے ٹور، کبھی پیسے اور نہ جانے کبھی کیا کیا، اور بیڑا غرق کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے، بیوقوف عوام کو بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلم زیادتی میرے اور آپ کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پہلی اس بات کو سمجھ لیجئے کہ
اسلام کے اندر جو ہے نا دو چیزیں ہیں. اگر آپ کے اور کوئی دکھ غم ہم پریشانی آئی ہے نا، یا تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اگر آپ مومن نیک ہے تو وہ آزمائش ہوگی. اور نمبر دوسری چیز ہے کہ ایک انسان گناہ گار ہے تو اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا اس کے پر آئی ہے. اور اگر یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور سزا آئی ہے نا تو یاد رکھیں دنیا کا بڑے سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ وہ آپ کے اس عذاب کو نہیں ٹال سکتا. اور اگر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے مومن بندے پہ تو اس کا حل پھر حدیثوں میں قرآن موجود ہے جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا. اچھا اب یہاں ایک منٹ کے لیے ایک اور اس پر آ جائیں کہ میں مختصر بتاتا ہوں آپ کو یہ سیڈنس ڈپریشن کے درمیان یہ فرق ہے. مختصر بتا رہا ہوں، اس وقت ہمارا یہ وہ نہیں ہے کہ میں ان کی ڈیفینیشنز میں جاؤں، کہ ہمارا مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. سیڈنس تو ایک ایسی کیفیت ہے نا، انسان کو پریشانی ہوتی ہے یا خفگی ہوتی ہے. خفگی ہے کہ کچھ چیز آپ پانا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں ملے، آپ کی کوئی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ خفا ہو گئے. اب یہ سیڈنس ہے. آپ نے اس خفگی کو اپنے پر طاری کر دیا تو اب یہ تبدیل ہوگی اسٹریس میں. پھر آپ نے مزید اور اسٹریس لیا تو وہ انزائٹی میں، کہ اب وہ جو ہے نا دانت چبا رہے ہیں اور بس بالکل ایک ویسی کیفیت ہو گئی. اور پھر انزائٹی تبدیل ہو جاتی ہے ڈپریشن میں، جو ایک لاسٹ سٹیج آپ کہتے ہیں. اور پھر اس کے ڈپریشن میں انسان سوسائڈ بھی کر لیتا ہے اور جو ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے. اچھا اس پہ میں مختلف موٹیویشنل اسپیکرز کو بھی سن رہا تھا. بعض کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں جی، آپ کسی ملک چلے جائیں ٹریول کے اوپر، آپ وہاں پر جائیں، وہاں کی نیچر دیکھیں اور آپ وہاں پر جو ہے نا وہ گرینری دیکھیں، پہاڑوں پر جائیں، کسی ایسے ملک میں جائیں تاکہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کا ڈپریشن کم ہوگا. میں آپ سے خود ایک اپنے جاننے والے کا ریلیٹیو کا واقعہ شیئر کرتا ہوں. وہ امریکہ میں رہتے ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ سخت ڈپریشن کا شکار تھے. مجھے نہیں پتا اب ان کی کیا کیفیت ہے اس وقت، یہ 2019-18 کی بات ہے یا 1920 کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہی مشورہ دیا، کوئی تھا سائیکائٹرسٹ ہے جو بھی تھا، کہ تم جاؤ، تم اپنا ماحول چینج کرو اور تم کسی ملک جاؤ. وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا امریکہ سے برازیل چلا گیا. کہتے ہیں میں 10 دن وہاں رہا، 10 دن بعد واپس آیا تو میں اور ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ مجھے یہ حساب ہوا کہ بھئی میں نے تو اتنا پیسے لگائے، ضائع کر دیے، پیسے بھی لگ گئے اتنے بہت سے، اور میرا وہ جو مسئلہ اب بھی ویسا کا ویسا ہی ہے، وہ حل نہیں ہوا. یعنی میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ اس بات کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جب ایک چیز اگر اللہ کی طرف سے عذاب ہے نا اور اللہ نے پکڑا ہوا ہے نا تو یہ حل نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ آپ قرآن سے اور حدیث سے تلاش نہ کریں اس کا حل. اب اسلام کی خوبصورتی کی طرف آپ آئیں. ہم نے ابتدا کی تھی نا سیڈنس سے، غم، حزن، پریشانی سے. تو اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ سیڈنس بھی ایک بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اسلام کہتا ہے اس روٹ کاز پہ کام کر لو تاکہ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن تک جائیں نہ. اسلام یہاں ہی مسئلہ آپ کا حل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیسے حل کرتا ہے؟ بے شمار اس میں آیات بھی قرآن کی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے، مومن کا معاملہ بہت ہی خوبصورت ہے. مفہوم حدیث کا، ان اصابتہ سراء، اگر مومن کو کوئی خوشی ملتی ہے شکر، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اگر مومن کو کوئی غم، تکلیف، پریشانی پہنچی صبر، وہ اس پہ صبر کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، کیونکہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو نیکی دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی ایمان والوں کا معاملہ بالکل برعکس ہوتا ہے. جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے نا تو وہ اس کو ایسے حل کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بلیسنگ ہے اور اس سے ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے طبرانی میں اور ابو داؤد کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ فی الجنہ، ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام رکھا ہوتا ہے. توجہ سے وہ سب سنیں جب کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، اس حدیث کو سنیں، کتنی خوبصورت حدیث ہے. ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بہت اعلیٰ مرتبہ مقام رکھا ہوتا ہے، لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، لم یبلغھا بعمل، وہ بندہ اس مقام تک جنت میں نہیں پہنچ سکتا اپنے عمل کی وجہ سے، کیونکہ اس کا عمل کمزور ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اور حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، وہ یہ ہیں کہ ابتلاء فی جسدہ و مالہ و فی ولدہ، یہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی جسمانی بیماری میں ڈال دیں گے. بہت سے لوگ جسمانی بیماری میں ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں اور گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، بستر پڑا ہوا ہوں، یہ ہے وہ ہے. بھئی ایسا مت کہیں، یہ حدیث ہے. اللہ جسمانی بیماری میں ڈال دیتے ہیں یا فائنینشیل کرائسس میں ڈال دیتے ہیں، اور تیسرا یا اولاد کی کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بندہ جب صبر کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے حتیٰ یبلغہ منزل التی سبقت لہ فی الجنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو اس مقام تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں جو اس کے لیے رکھا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ چیز ہے جب بندہ قیامت کے دن دیکھے گا نا آخرت میں کہ اچھا مجھے میرے صبر پر یہ درجہ ملا ہے
تو اس وقت بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے دنیا مجھے ایسی تکلیف میں ڈالا تھا۔ بلکہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ یود اہل العافیہ یوم القیامت، وہ لوگ جو دنیا میں بالکل عافیت سے رہے تھے، دنیا میں ان کے پر کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کچھ بھی نہیں آئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن میں دنیا میں جن کے پر تکلیف آئی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت میں کیا اجر و ثواب دے گا۔ جب یہ عافیت والے لوگ دیکھیں گے تو حدیث کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں۔ یہ لوگ کیا کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہیں گے لو ان جلودہم کانت قرزت فی الدنیا بالمقاریض، وہ لوگ ارمان کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جلدوں کو، ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پہ صبر کرتے، چیختے لیکن بس صبر کرتے ہم اس پہ، اور ہمیں بھی تاکہ جنت میں درجات ملتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو جو آپ کے اوپر مشکلات لے کر آ رہے ہیں، یہ بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں بڑے بڑے درجات تیار کر رہے ہیں۔ ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے صحیح مسلم کی، اور بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو لوگ دکھ اور غم اور پریشانی سے گزر رہے ہیں نا، وہ اس حدیث کو سنیں اور انجوائے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جس نے اس دنیا میں ساری زندگی عیاشی کی ہے، ساری زندگی مزے کیے ہیں، بل گیٹس کو لے لیں یا کسی کو بھی لے لیں، اس نے کبھی کوئی دکھ کا لمحہ دیکھا ہی نہیں اس دنیا میں، تو جب وہ بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ اس کو ذرا جہنم میں ایک گوتا دے کے نکالو، ایک ڈبکی دو جہنم میں، جہنم کی آگ ماں اس کو نہیں چھوئے گی، صرف وہ جہنم کی ایک ڈبکی اس کو دے کر باہر نکالو، اس کو ڈبکی دے کر باہر نکال جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، حل رأیتا خیرن قط، کیا تو نے دنیا میں کبھی کوئی خیر دیکھی تھی، کوئی اچھی چیز دیکھی تھی؟ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جہنم میں ڈبکی دے کے نکال کے۔ حل رأیتا نعیم قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی نعمت وغیرہ دیکھی تھی؟ تو بندہ کہے گا اللہ واللہ ربی، خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی نعمت دیکھی نہیں۔ وہ ایک ڈبکی صرف اللہ دے کے جہنم سے نکالیں گے اور اس کو بھول جائیں گے دنیا کی ساری نعمتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اس دنیا میں سے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بِأَشَدِّ النَّاسِ بُوسًا، وہ انسان جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ سختی گزاری ہوگی، یعنی اللہ کا بہت احسان ہے ہم اور جو جتنے سننے والے ہیں، کوئی ہم میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ میں دنیا کا سب سے مظلوم ہوں۔ دنیا کا سب سے مظلوم انسان جس نے سب سے زیادہ تکلیف گزاری ہوگی اور دردناک موت بھی ملی ہوگی بیچارے کو، دنیا میں اسٹرگل کیا ہوگا، اس کو لے کر آئیں گے اور فرشتوں کہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ذرا ایک ڈبکی دے کے نکالو۔ اس کو جنت میں ایک ڈبکی دے کے جب نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے، کہیں گے یا ابن آدم حل رأیت بوسن قط، کیا تو نے دنیا میں کوئی سختی دیکھی کبھی؟ حل مر بک شدت قط، کہ دنیا میں کبھی کوئی سختی تمہارے اوپر آئی ہے، گزر بسر ہوا کسی سختی کا تمہارے اوپر سے؟ وہ کہے گا اللہ واللہ ربی، خدا کی قسم میں نے کبھی دنیا میں کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب جنت کا وہ مزہ لے گا، یعنی آپ اس حدیث کو سوچ لیں کتنی بڑی تسلی کی بات ہے۔ اور میں یہاں اس کی بڑی خوبصورت تشریح کی ایک عالم نے، وہ بتا رہے تھے کہ اس حدیث کو ایسے انٹرپریٹ انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے آپ خواب دیکھیں، وہ خواب میں دیکھیں آپ کی شادی ہو گئی ہے اور بڑے آپ خوش باش ہیں اور آپ کو بڑی نعمتیں مل گئی ہیں، اور اچانک کہا کہ آپ کو آپ کی امی اٹھا دیں، ابو اٹھا دیں، اٹھو ٹائم ہو گیا، صبح ہو گئی ہے، تو ایک دم انسان نکل جاتا ہے خواب سے، تو کہتے ہیں یار اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا، وہ سارا خواب خراب ہو گیا، وہ حقیقت کی دنیا میں آ گیا۔ اسی طرح آپ کوئی بہت بھیانک خواب دیکھیں، آگ لگ گئی، سانپ آ گیا آپ کے بالکل پاس آ گئی، دم آپ کی آنکھ کھل گئی، تو بس آپ کو تھوڑی دیر بعد وہ ہو جاتا ہے ریلیکس ہو جاتا ہے، اچھا یار خواب تھا خواب۔ وہ کہتے ہیں بالکل جو انسان دنیا میں آزمائشوں سے گزر رہا ہے نا، سختیوں سے گزر رہا ہے، اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوگا، ایک دم آنکھ کھلے گی اور اس کو لگے گا یار وہ خواب تھا، جب اللہ اس کو جنت کی نعمتیں دے گا اور جنت میں ڈبکی دیں گے۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں ذرا۔ اس لیے اسلام میں جو ہے وہ سختی اور مشکلات بھی جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے احسان ہے۔ تو ایک انسان اب غم کی کیفیت سے گزر رہا ہے، دیکھیں اس سے پہلے کہ اسٹریس، انزائٹی، ڈپریشن میں آئے تو غم کی کیفیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یار یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جنت میں درجات اوپر ہو رہے ہیں، تو اس لیے تم اس پہ صبر کرو، اس پہ تم گلہ شکوہ نہ کرو۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے مسند احمد کی صحیح سند کے ساتھ، اور ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے نا سورۃ الرحمن کے اندر کہ کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دن مصروف ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت مصروف ہے، اور وہ مصروف ہے اللہ تعالیٰ کن کاموں میں مصروف ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا ایک آدمی نے آ کر کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت مصروف ہیں؟ ان نے اتنی خوبصورت بات فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ وَمِن شَأْنِهِ أَن يَغْفِرَ ذَنْبَ وَيُفَرِّجَ ہَمَّ، اللہ تعالیٰ ہر دن مصروف اس لیے ہے کہ وہ ہر دن بندوں کے گناہ معاف کر رہا ہے اور ہر دن لوگوں کے غم اور دکھ اور درد کو اللہ تعالیٰ ہٹا رہا ہے اور کم کر رہا ہے۔ سبحان اللہ،
یعنی آپ اس حدیث کو لے کر اللہ سے دعا کریں. آپ اللہ سے یوں دعا کریں جو لوگ پریشان حال ہیں, پریشانی میں ہیں, کہ یا اللہ حدیث میں آتا ہے کہ تو ہر دن, تو قرآن میں خود کہتا ہے کہ کل یوم ہوا فی شأن, سورۃ الرحمن میں تو کہتا ہے کہ میں ہر دن مصروف ہوں, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی مصروفیت یہ ہے, بہت سی مصروفیات ہیں, مخلوق پہ رحمت بھی کر رہا ہے سب کچھ, اس میں یہ بھی ہے جو حدیث میں آیا, حدیث کے الفاظ ہیں کہ یفرج ہم, کہ تو ہر دن لوگوں کے غم بھی دور کر رہا ہے. تو یا اللہ جن لوگوں کے تو نے آج کے دن کرنے ان میں میرا بھی شمار کر دے. آپ اللہ سے دعا بھی کریں, آپ اللہ سے یہ دعا بھی مانگیں, تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کے دعا, آپ کے غم اور ہم دور کریں گے, بشرط کہ عقیدے کے ساتھ. ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر بھی حدیث آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعرف فی الرخاء, کا تم جو ہے وہ خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو. یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. جب انسان پہ اچھے حالات آتے ہیں نا, خوشی کا وقت آتا ہے, بھول جاتا ہے عیاشی, بدماشی, گناہوں میں نہیں. جو انسان خوشحالی میں اچھے حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا نا, حدیث میں آتا ہے یعرفک فی الشدہ, اللہ تعالیٰ تیرے مشکل وقت میں تجھے یاد رکھیں گے. اگر آپ مشکل وقت میں ہیں, آپ پہ سخت آزمائشیں آئی ہیں, تو ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ جب آپ کے اوپر اچھے حالات تھے, کیا اس وقت آپ نے اللہ کی نافرمانی تو کہیں نہیں کی تھی, کہیں آپ غلط کاموں میں تو نہیں لگ گئے تھے؟ اگر ایسا تھا تو آپ فوراً توبہ کریں. اور حدیث سے مزید آتا ہے وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ, اللہ کی مدد صرف صبر کے ساتھ آئے گی. اچھا, یہ وہ مین چیز ہے جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو نہیں بتا رہے, وہ چیز صبر ہے. آپ پر کوئی دکھ غم ہم آیا ہے, میں نے بتایا دو چیزیں, یا آزمائش ہوگی یا عذاب ہوگا, اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی. اس کا حل جو ہے نا وہ یہ کہ آپ نے صبر کرنا ہے. اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے گلے شکوے جزا فضا کرنا, نہیں. بس آپ اللہ, یا اللہ تیری طرف سے, یا اللہ بس تو راضی ہے, مجھے استقامت دے, یا اللہ مجھے عافیت دے, آپ اس پہ صبر کریں. تو صبر کے ساتھ پھر اللہ کی مدد آئے گی. اور حدیث میں آتا ہے وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ, ہر مشکل کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو نکالیں گے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اب یہاں میں ایک بڑی آپ سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, جتنے لوگ اس وقت غم ٹینشن سے گزر رہے ہیں نا, جتنے لوگ, وہ اس ایک واقعے کو صرف سوچیں. آپ دکھ پریشانی سے گزر رہے ہیں یا اللہ نہ کرے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ تو موجود ہیں نا, ماں باپ, بہن بھائی, بیوی, بچے, کوئی نہ کوئی تو ہے نا جس سے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنی دل کی بات, اپنا غم شیئر کر سکتے ہیں. یا اگر آپ شیئر نہیں بھی کر سکتے, لوگوں کو تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, مخلوق تو آپ کے ارد گرد ہے نا, یا ایون کوئی جیل میں بھی ہے تو اس کے ساتھ اور قیدی تو ہے نا, یا وہ کھانا دینے والا, وہ جیلر, وہ تو کم از کم آ رہا ہے, لوگوں کو تو دیکھ رہے ہیں نا. آپ ذرا اللہ کے ان پیغمبر کو دیکھیں, حضرت یونس علیہ السلام کو. روایات میں آتا ہے کہ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور بالکل تنہا اکیلا رہے. یونس علیہ السلام بالکل اکیلے تھے, کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. کس قدر ڈپریس ماحول ہوگا کہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں, بالکل اندھیرا ہے اس ویل کے منہ کے اندر, اندھیرا, نہ بندہ نہ بندے کی ذات. اور ان کو معلوم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا جو ہے وہ عتاب کی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. یونس علیہ السلام سے جو ہے وہ ایک اجتہادی آپ کہتے ہیں خطا ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے قوم یونس پر عذاب کا جو ہے وہ فیصلہ, جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو قوم کی طرف بھجوایا, اپنی قوم کو انہیں دعوت دی, قوم والے جب ایمان نہیں لے کر آئے تو اب تقریباً ہو گیا تھا کہ بس اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا. تو یونس علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ بس اب اللہ کا تو عذاب آنے والا ہے, تو مجھے اب اس قوم کو چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. تو یونس علیہ السلام اپنی قوم والوں کو چھوڑ کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا آرڈر کا انتظار نہیں کیا, انہوں نے یہی سوچا کہ بس اب اللہ کا عذاب آ جائے گا, وہ چلے گئے. وہ جوں ہی گئے, جب اللہ کے عذاب کے وہ آثار آئے اور قوم والوں نے جوں ہی دیکھا تو فوراً گڑ گڑائی, روئی اور اللہ سے معافی مانگی, یا اللہ معاف کر دے, یا اللہ معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اپنا عذاب ٹال دیا, ان قوم والوں کو معاف کر دیا. اور یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طرح کا جو ہے نا عتاب کیا, جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, کہ ان کے لیے خطا کی ایک آپ کہتے ہیں کفارہ بنا کے پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے, لیکن دیکھیں کہ وہ نا امید نہیں ہوئے, مایوس نہیں ہوئے, اور وہ 40 دن تک مسلسل اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. اور وہ کیا دعائیں ہیں, وہ جو حدیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا اخبرکم بشیء اذا نزل برجل منکم الکرب او بلا, کیا میں تمہیں ایک ایسی دعا نہ بتا دوں کہ تمہارے میں سے کسی بندے کے اوپر کوئی اگر غم آئے, پریشانی آئے, اگر وہ بندہ یہ دعا کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یفرج عنہ, تو وہ سارے کے سارا غم دور ہو جائے گا. اور آپ نے کہا وہ کیا دعا ہے, دعا ذوالنون, وہ دعا ہے یونس علیہ السلام کی, اور وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے. اب یہاں ایک چیز سوچیں, ہمارے یہاں کتنے آیت کریمہ کا وظیفہ ہوتا ہے, 40 لاکھ بار, 1 لاکھ بار, 11,000 بار, لیکن سب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس
تصور کو ذہن میں نہیں رکھا ہوتا. اصل چیز یہ تصور ہے کہ آپ اس کو سوچیں کہ اور پیغمبر نہ بندہ نہ بندے کی ذات تنہا اکیلا اس ویل کے منہ کے اندر ہیں، نہ کسی سے بات کر سکتے نہ کسی کو دیکھ سکتے، لیکن اس اندھیروں کے اندر بھی ان کی پوری اللہ پہ امید اور بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. یا اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، اے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، مجھ ہی سے غلطی ہوئی ہے. وہ یہ دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی. ہماری اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ ذہن میں ہم تصور ہی نہیں رکھتے یونس علیہ السلام کا تصور. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصابت ہو فاقہ، جس پہ کوئی غم ہم فاقہ فقر آئے، کوئی مشکل آئے، وہ انزلہ بالناس، اور اب جا کے لوگوں کو بتائے، گلے شکوے کرے اور میرے پر پریشانی آئی ہے، میں یہ ہوں، ہر کسی لوگوں کو بتا رہا ہے، ڈنڈورا پیٹ رہا ہے اور گلے شکوے کر رہا ہے، لوگوں کو جا کر بتا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم تصدی فاقہ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کا پھر غم کبھی نہیں ہٹائیں گے، کیونکہ ایک طرح کا یہ اللہ تعالیٰ پہ گلے اور شکوے کر رہا ہے. لیکن اگر ایک ایسا انسان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی غم اور پریشانی دکھ آئے، وہ انزلہا باللہ، وہ صرف اللہ کے آگے اپنا شکوہ اور گلہ کرے اور اللہ سے دعا کرے اور اللہ کے آگے اپنا رونا روئے اور اللہ کو اپنا وہ غم بتائے. کیونکہ مخلوق کو جب آپ غم بتائیں گے نا تو مخلوق میں مزے لینے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے وہ آپ کو اور بھی ڈپریس کر دیں گے، ایسی باتیں کر دیں گے، تو آپ کا وہ غم اور ہی بڑھ جائے گا، اور ایک طرح کی سزا ہی ہے اللہ کی طرف سے. لیکن جب آپ اللہ کے آگے کہیں گے نا تو حدیث میں آتا ہے بہت جلد یا دیر سے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کا غم ہم دور کر دے گا. یہاں ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں ذرا پیغمبر یعقوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ تقریباً یہاں آپ سب نے پڑھا ہوگا. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں پھینک دیا، وہ باپ اتنی شدید محبت یعقوب علیہ السلام کے اپنے اس پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام سے، اور 30-35 سال جو ہے نا یوسف علیہ السلام اپنے والد سے دور. یعقوب علیہ السلام کی رو کے بری حالت، دونوں آنکھیں جو ہیں ان کی ضائع ہو گئیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا جو ہے نا غم، اپنا شکوہ اللہ کے آگے پیش کرتا ہوں. اب وہاں بہت امپورٹنٹ چیز اب جو قرآن میں آتی ہے، یہ سورۃ یوسف کی جو ہے وہ سورۃ یوسف کی آیت نمبر ہے 87. آپ سوچیں کہ اس غم کی حالت میں، اس دکھ اور درد کی حالت میں بھی یعقوب علیہ السلام جو 30 سال سے اپنے بیٹے سے نہیں ملے، کیا کہتے ہیں اپنے بیٹوں کو؟ اس غم کی حالت میں بھی کہتے ہیں کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو میرے بچوں، اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر قوم ہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا مجھے اب بھی اللہ سے امید ہے کہ اللہ مجھے میرے بیٹے سے ملا دے گا، اور سبحان اللہ وہ 30-40 یا 35 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے ان کو ملا بھی دیا. یہ توکل اور یہ بھروسہ اور یہ یقین مومن بندے کا ہونا چاہیے. جب آپ پر کوئی غم، کوئی دکھ آئے، کبھی مایوس مت ہو. ہمیں یہی تو پیغمبروں کے واقعات ملتے ہیں. بلکہ اگر آپ پہ کوئی سخت آزمائش آئی ہے نا تو آپ سوچیں کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں والی آزمائش میں ڈالا ہے، یعنی آپ کے تو کتنے درجات بلند ہو رہے ہوں گے. صحیح حدیث کے اندر آتا ہے سلسلہ صحیحہ کے اندر کہ اشد البلایا الانبیاء ثم امثل فالامثل، سب سے سخت ترین ٹرائل، ٹریبیوشنز، آزمائشیں، سختیاں نبیوں پر آتی ہیں، اور نبیوں کے بعد ان پر آتی ہیں جو جتنا نبیوں سے قریب ہوتا ہے، یعنی ان سے منہج میں نبیوں کی فالو کر رہا ہے، اتباع کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ هَوِّنْ عَلَيْهِ، وَإِن كَانَ فِي، ایک آدمی اگر اس کے دین میں نرمی ہو، وہ دین کا کمزور ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو بھی کمزور کر دیتے کہ یہ آدمی تو ایسے ہی کمزور ہے، چھوڑو. اس کو پھر درجات بھی نہیں ملیں گے آخر میں. وَإِن كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبَةٌ، اور اگر ایک انسان کے اس کے دین میں پختگی ہو اور سختی ہو تو اللہ تعالیٰ اشتد البلایا، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کو، ٹرائلز کو سخت کر دیتے تاکہ ان پہ صبر کرے، اس کو اور جنت میں بڑے درجات ملیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پر مشکلات آ رہی ہے تو یہ تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس پہ آزمائش لے آتے ہیں، اس پہ سختیاں لے آتے ہیں تاکہ یہ صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اونچے اونچے جنت میں درجات دے. اچھا میں دوسری طرف آتا ہوں، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے کہ ایک بندے کے اوپر سختیاں آ رہی ہوتی ہیں. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح ابن حبان، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، بعض اوقات ایک آدمی کا رزق اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس آدمی کا رزق کم کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا، کمپلین ہوتی ہے نا کہ ہماری جاب نہیں ہے، یا روزگار کے مسائل ہیں، یا گھریلو مسائل ہیں، اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ ہوتی ہے.
اگر آپ کسی غم سے گزر رہے ہیں، اگر آپ گناہوں کے ایسے ہیں تو فی الفور توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، جعل اللہ من کل ہم فر، اللہ تعالیٰ ہر غم سے اس کو نکال دے گا اور خوشی دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو بندہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے، ومن کل ضیق مخرج، ہر تنگی میں سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستہ بنا دیں گے۔ جو انسان توبہ استغفار اللہ تعالیٰ سے کرتا رہے، جڑا رہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، بڑی خوبصورت حدیث شریف ہے، یہ بہقی شریف کے اندر حدیث ہے، بالخصوص ان لوگوں کے جو پریشان ہیں روزگار کی وجہ سے۔ اتنی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رضی اللہ بالقلیل من الرزق، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیے ہوئے رزق پر راضی ہو گیا، یا آپ کو جاب میں مسائل ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، بڑی مشکلوں سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن آپ اس پہ اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ کوئی گلہ نہیں ہے، بس شکر ہے، حلال کا مل رہا ہے، تیرے فضل سے مل رہا ہے، میرا گزارا چل رہا ہے، مشکل ہے لیکن چل رہا ہے، آپ راضی ہو گئے۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رضی اللہ بالقلیل منہ العمل، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے قیامت کے دن راضی ہو جائے گا۔ اگر قیامت کے دن آپ کی نیکیاں تھوڑی ہو گئی تو اللہ کہے گا فرشتوں کو اس کو عذاب مت دو، یہ دنیا میرے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا تھا، میں آج اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو گیا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس کے بعد بھی کوئی انسان پریشان ہو، اس کے بعد بھی کوئی انسان ٹینشن دے اور پھر ڈپریشن کی سٹیج تک جائے، یہاں ہی بندے کو کہہ دینا چاہیے اللہ شکر ہے تیرا، الحمدللہ۔ بلکہ اب میں ایک اور حدیث آپ کو سناؤں، یہ حدیث ہے ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا ہے حلیۃ الاولیاء میں اور صحیح ابن حبان کے اندر، بڑی امپورٹنٹ حدیث۔ آپ اسلام کا تصور سمجھیں ہیپینس کا اس حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اصبح معافا فی بدنہ، جس آدمی نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کا بدن بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، اٹھا صبح تو بالکل ہاتھ پیر سب کچھ ٹھیک ہے، وآمنا فی سربہ، اور اس نے اپنے گھر میں اس حالت میں آنکھ کھولی کہ امن امان ہے، خدا نہ کرے رات کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی زلزلہ طوفان آندھی نہیں آئی، گھر بھی بالکل ٹھیک ہے، بدن بھی بالکل ٹھیک ہے، وعندہ قوت یومہ، اور اس دن کا اس کا پاس کھانے کو بھی فراہم ہے، موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، ایک وقت کا کھانا، قوت کا مطلب ہے اتنا کھانا کہ گزارا ہو جائے، ایک وقت کا کھانا بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے پوری دنیا دے دی گئی۔ اللہ اکبر۔ ہماری ساری پریشانی ٹینشن کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت، ہم جو تصور و خواب دیکھے ہوئے، سوچیں اگر ہم اس حدیث کو دیکھ لیں کہ آپ نے اس حالت میں صبح کر لی کہ آپ کے گھر میں امن امان ہے، آپ کو کوئی بیماری نہیں، جسم ٹھیک ہے، اور اس دن کا رزق آپ کے پاس کھانا موجود ہے، تو آپ کو پوری دنیا دے دی گئی۔ یعنی اسلام کا کانسیپٹ آپ دیکھیں خوشی کا کیا ہے، اگر ہم اس کو لے لیں تو کبھی غمزدہ خفا ہوں گے نہیں ہم، اللہ۔ بلکہ ایک اور حدیث میں تو آتا ہے، ایک ترمذی میں حدیث کا کچھ حصہ ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ مسلم شریف کے اندر ہے، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقراء المہاجرین، جو فقراء مہاجرین ہیں، یدخلون الجنہ قبل الاغنیاء 500 سنہ، جو غریب فقراء مہاجرین ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، وہ تابعی تھے یا صحابی تھے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جو 500 لوگ جنت، یہ 500 سال پہلے جو فقراء جنت میں جائیں گے، مجھے بتائیں کہ کیا میرا بھی شمار ان میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ ذرا ایک منٹ کے لیے سوچیں صحابہ کا تصور، وہ صحابی دعا کریں کہ کاش اللہ کرے میرا فقیروں میں شمار ہو، میں فقیر ہوں، میں امیر نہ ہوں تاکہ میں 500 سال پہلے جنت میں جاؤں۔ تو عمر بن عاص تو کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کیا میں بھی فقیر ہوں کہ نہیں ہوں، میرے ڈیفینیشن میں آتا ہوں کہ نہیں؟ تو عمر بن عاص نے کہا مجھے پہلے سوال کا جواب دو، حل لک امرا، کیا تیری بیوی ہے جس کے ساتھ تو وقت گزارتا ہے اور اپنی ضروریات پوری کرتا ہے؟ اور اس نے کہا نعم، ہاں جی میری بیوی ہے۔ کہا حل لک مسکن تسکنو، کیا تیرا گھر ہے جس میں تو رہتا ہے؟ کہا جی ہاں میرا گھر بھی ہے۔ تو فرمانے لگے فانت من الاغنیاء، بات ہی ختم۔ کہا اس کا مطلب ہے تو مالدار ہے۔ یعنی اسلام میں مالداری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا اپنا گھر ہے، فیملی ہے، آپ مالدار ہو، کہ اسلام میں مالداری فیملی ہے اور آپ کا گھر ہے، آپ مالدار ہو، پھر غم کس بات کا؟ تو آگے راوی جانتے کیا کہتے ہیں؟ راوی نے ڈر ڈر کے کہا ایک اور سوال کروں؟ کہا ہاں کیا؟ کہا فَإِنَّ لِي خَادِمًا، میرے پاس خادم بھی ہے۔ آپ نے دو سوال کیے نا کہ کیا تیری بیوی ہے، فیملی ہے، تیرا اپنا گھر ہے، لیکن میرے پاس تو ایک اضافی چیز بھی ہے، میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے، خدمت کرنے والا بھی ہے، نوکر بھی ہے۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے عمر بن عاص فَأَنْتَ الْمُلُوكُ، پھر تو بادشاہ امیر نہیں ہے بلکہ وزیر ہے، منسٹر ہے، بھائی بادشاہ ہے تو کنگ ہے۔ سوچے کہ اسلام میں تصور کیا ہے خوشی کا۔ ہمارے سارے غم کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو سٹینڈرڈز بہت اوپر پہنچے۔ اگر ان تصور کے ساتھ ہم رہیں تو ہم اسی پہ راضی ہو جائیں
جو ہمارے پر مشکل آ رہی ہے بس ٹھیک ہے یار دنیا کی زندگی ہے. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ میں 2000 میرا خیال ہے 17-18 کی بات ہے، اعتکاف میرا دوست بیٹھا تھا، میں اسے ملنے گیا تو وہاں پر ایک لڑکا تھا وہ بھی اعتکاف بیٹھا تھا. تو اس کا جوان بھائی جو ہے نا وہ کسی پتہ نہیں بیماری میں تھا، بیچارہ فوت ہو گیا. جوان بھائی 25-24 سال عمر ہوگی. تو اس کی امی شدید ڈپریشن میں چلی گئی. تو جا کے ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے تھے، سائیکائٹرسٹ کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے. سائیکائٹرسٹ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان کے پورے اپنے یا گھر چینج کر دیں یا پورے گھر کو آپ رینوویٹ کر دیں تاکہ جو ہے نا ان کو وہ یاد بھول جائے. انہوں نے لاکھوں روپے لگا کر پورے گھر کو رینوویٹ کیا، لیکن وہ ماں جو ہے نا جانتے ہیں اس کے باوجود ہی بیٹے کو نہیں بھولی. اور کیسے بھولے گی کوئی ماں بھائی، محبت ہے اس کو اپنی اولاد سے، وہ اب بھی اسی کیفیت کے اندر ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا اصل حل کیا ہے، اس کا حل اسلام نے دیا. کوئی موٹیویشنل اسپیکر یا سائیکائٹرسٹ یہ نہیں کر سکتا کسی انسان کی دل سے محبت نکال دے کسی فوت شدہ کی. اسلام اس کا حل کیسے دیتا ہے؟ کسی کا اللہ نہ کرے کوئی جوان فوت ہو گیا تو اسلام پہلی بات اس کو یہ کہتا ہے کہ بھئی وہ فوت نہیں ہوا، وہ انتقال پا گیا، منتقل ہو گیا. ہی از ٹرانسفر فرام دس ورلڈ ٹو اندر ورلڈ. تو اگر آپ ایسے غم میں بیٹھ گئی یا بیٹھ گئے اس کے غم میں تو اس بیچارے کے دعائیں کون کرے گا؟ تو اس کو تو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، آپ کو مضبوط ہونا ہے، اس کے لیے دعائیں کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، اس کو جنت میں اور بھی اعلیٰ درجات دے. جب آپ ایسے کہیں گے اور آپ اس کو دوبارہ آپ نے اس مری ہوئی ماں کو زندہ کر دیا کہ بھئی تمہارے بیٹے کو تمہاری ضرورت ہے، اور اللہ نے دیکھو وہ پہلے چلا گیا، آپ نے وہاں ہی جانا ہے. یعنی کوئی پہلے چلا جائے گا کوئی بعد میں، جانا تو سب نے وہاں پر ہی ہے نا. تو اس وقت کچھ کر جائیں ایسا کام کہ اس کے کام آ جائے. یہ چیز پھر ان کو باہمت کر دیتے. اور واقعتاً ہم نے ایسے کیسز دیکھے کہ ایسی صورت میں پھر وہ لوگ ان کو اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے دیتے ہیں. ایمان والے کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ طاقت بھی دے دیتے ہیں کہ بڑی سی بڑی آزمائش میں وہ لوگ جو ہے نا وہ صبر کر لیتے ہیں اور گزار لیتے ہیں. اچھا، یہ غم ہم اور پریشانی کی وجہ سے کچھ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جس میں دعائیں آئی ہیں، وہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر یہ حدیث ہے، صحیحین کے اندر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے، من کانت کثرت ہمومہ و غمومہ، جس انسان کو بہت زیادہ غم ہم اور ٹینشن اور پریشانی حدیث میں آتا ہے، فلیکثر، تو اس کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لے، کثرت سے پڑھتا رہے، 100 200 300 500 بار، جتنی بار ہو سکے وہ پڑھتا رہے اس وظیفے کو. اللہ تعالیٰ اس کے سارے غم ہم ٹینشن دور کر دیں گے. شادی کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ یہ پڑھتے رہیں. اب یہاں ایک منٹ کے لیے میرا ایک سوال ہے، آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے. اگر آپ اس کا معنی سمجھ جائیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا اس وظیفے کی اہمیت اور اس وظیفے کا اثر. لا حول کوئی چینج نہیں کر سکتا، جو مشکل پریشانی دکھ درد آپ پر آئے کوئی چینج نہیں کر سکتا. ولا قوت، نہ کوئی آپ کو طاقت دے سکتا ہے، نہ کسی کے پاس یہ طاقت ہے چینج کرنے کی، الا باللہ، سوائے اللہ کے. کوئی موٹیویشنل اسپیکر، سائیکائٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ڈاکٹر آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک نہیں کیا. اس تصور کے ساتھ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ دیکھیں کہ پھر کیسے آپ کے اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کریں گے اور آپ کے احوال کو درست کریں گے. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، بہت میرے پر تکلیفیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اصبحت و اذا امسیت، جب تو صبح کر یا اور شام کر، یعنی فجر کے بعد اور عصر یا مغرب کے بعد، ایک دعا تم ضرور پڑھو اللہ سے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، یا اللہ میں دکھ سے اور غم سے تیری پناہ مانگتا ہوں. واعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن، یا اللہ میں کنجوسی سے، بزدلی سے، عاجزی سے، سستی سے، تنگ دستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ومن غلبۃ الدین وقہر الرجال، میں قرضے سے اور لوگوں کے کہ میرے پر طاری ہو جائیں، مجھے دبا دیں، میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم یہ دعا بہت زیادہ پڑھا کرو صبح اور شام کو. صحابی کہتے ہیں ففعلت ذالک، میں نے یہ وظیفہ شروع کر دیا. کہتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عذب اللہ ہمی، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے ہم غم دور کر دیے اور میرا اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ بھی ادا کر دیا. اللہ اکبر. آپ ان مصنوعی اذکار کو اپنا وظیفہ بنائیں، آپ کثرت سے دعائیں پڑھیں. جو لوگ پریشان ہیں اس حدیث کو ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بھی سارے ہم غم دکھ درد پریشانیاں دور کریں گے، بشرطے کہ آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں. بلکہ حدیث میں آتا ابو داؤد کی کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع ہؤلاء کلمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں یہ دعا کبھی بھی نہیں چھوڑی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ میں دنیا آخر میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں.
عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس دعا کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اور آخر میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈپریشن اور بہت زیادہ ٹینشن کی کیفیات جو ہے نا، یہ جنات شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں، یا انسان پر جادو ہوتا ہے، اس میں بالکل ایسا ہوتا ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے کہ جو شیطان ہے، یہ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے اور انسان کو غمگین کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرؤیا تحزین من الشیطان، ایسا خواب جو آپ کو غمگین کر دے شیطان کی طرف سے، وہ ایسے وسوسے آپ پہ ڈالتے ہیں اور آپ کو مایوس کرتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی کام آپ یہ کریں کہ مسنون اذکار کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 کل 3 دفعہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے 3 کل پڑھیں، گھر نکلنے کے باہر کی دعا، گھر داخل ہونے کی دعا، مسنون دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں آپ، تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سب کچھ آپ سے دور ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے سیشن کے بعد آپ کو یہ اتنا تسلی ہو جائے گی کہ کوئی دکھ غم آپ کے اوپر ہے، بالکل بے فکر ہو جائیں، خوشی سے قبول کریں اور کہیں بس اللہ کی طرف سے اس پہ ہم صبر کریں گے، اس پہ جنت میں درجات ملیں گے۔ ہاں، اور اپنا ایک محاسبہ ضرور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سزائے اللہ کی طرف سے میرے اوپر، اس پر آپ توبہ بھی کریں، اللہ سے معافی بھی آپ مانگیں، اور اس سیڈنس کی کیفیت کو سٹریس میں، انزائٹی اور ڈپریشن میں تبدیل ہونے مت دیں، اس کو یہاں پر ہی آپ روک لیں۔ یاد رکھیں کہ بہت غم ہو، انسان پھوٹ پھوٹ کے روئے بھی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھیں، میں بتا رہا ہوں، نابینا ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے، اللہ پہ امید رکھیں۔ آپ کو بڑے سے بڑا غم دکھ بھی آئے نا، جس پہ رونا آ رہا ہے، رو لیں، دھاڑے صحیح آپ کا دل کر رہا ہے، دل بھر کے روئیں، لیکن آپ اللہ سے کہیں، یا اللہ بس رو رہا ہوں لیکن راضی ہوں تجھ سے راضی ہوں، کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہے، نہ میں مخلوق کو کہوں گا، بس تیرے ساتھ ہی میرا معاملہ ہے، تیری طرف سے بس یا اللہ تو استقامت دے دے، تو عافیت کا معاملہ میرے ساتھ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دکھ غم ہم سب کو نکالے، پوری امت کو اللہ تعالیٰ نکالیں۔ کسی کا کوئی سوال اس سوال سے تو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔